اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود 11ویں سورت پارہ 12واں مومن دابہ کی 31 نمبر کی آیت کی تلاوت کی گئی۔ اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ اور نہیں کہتا میں تم سے میرے اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں کہتا میں تم سے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب کی باتیں، اور نہ ہی میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جن کو سمجھتی ہیں حقیر آنکھیں تمہاری۔ ہرگز نہیں دے گا اللہ ان کو خیر یا بھلائی، اللہ کو علم ہے خوب جو کچھ ہے ان کے نفسوں میں، یعنی جو کچھ یہ سوچتے ہیں، جو کچھ یہ خیال کرتے ہیں، تو اللہ کو سب علم ہے۔ تو نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، ان کے سرداروں سے جو گفتگو ہوئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو علم ہے خوب جو کچھ ہے ان کے نفسوں میں، یقیناً تب میں ہو جاؤں گا ظالم یا زیادتی کرنے والا، رائٹ۔ تو میں نہ غیب کی باتیں کر سکتا ہوں، میں اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، یعنی میں تو صرف ایک پیغام رسانی کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی ہدایات دے رہا ہوں، تو میں ہوں صرف ہدایت دینے والا، میں نہ فرشتہ ہوں اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 36 تک کی تلاوت، آیت نمبر 31 سے 36۔ سورہ کون سی ہے؟ سورہ ہود، اور پارہ ہے پارہ ومن دابہ۔ اب ہم آیت نمبر 32 کی تلاوت کرتے ہیں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ کہا سرداروں نے، اے نوح علیہ السلام، یقیناً تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ لیا، تو اب تم لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو، اور اگر تم سچے اور صادق ہو۔ تو وہ سردار یعنی اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم لے آؤ وہ عذاب جس کا تم بار بار ذکر کر رہے ہو کہ عذاب دے گا، اللہ عذاب دے گا، تو تم لے آؤ وہ عذاب اگر تم صادق اور سچے ہو۔ آیت نمبر 33۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ کہا نوح علیہ السلام نے، یقیناً لائے گا عذاب تم پر اللہ اگر چاہا اس نے، اور نہیں ہو تم کسی سے کرنے والے عاجز، یعنی تم کسی بھی بات سے اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ جب وہ چاہے گا وہ عذاب دے گا، یقیناً عذاب وہ دے گا اگر اس نے چاہا۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو نصیحت میری، اگر میں ارادہ کروں کہ یہ نصیحت کروں میں تم کو، اگر چاہا اللہ نے یہ کہ تم رہو گمراہ، تو وہی ہے رب تمہارا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں تو صرف نصیحت کر سکتا ہوں اگر میں یہ نصیحت کروں اللہ کو، لیکن اگر اللہ چاہے تم کو کہ تم رہو گمراہ تو تم رہو گے گمراہ، اور لیکن تم کو حقیقتاً اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم کو یقیناً اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 35۔ ام یقولون افتراہ قل ان افترایتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ کیا وہ لوگ کہتے ہیں گڑھ لیا ہے خود سے اس نے اس قرآن کو؟ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گڑھا ہے میں نے یہ قرآن خود سے تو ذمہ داری ہے میرے اوپر میرے جرم کی، اور میں ہوں بری ان جرائم سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سوال کا جواب بھی بھیج دیا، جب کفار نے کہا یا مشرکوں نے کہا کہ تم نے یہ خود ہی قرآن گڑھ لیا ہے،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہا ان کو کہو کہ اگر گڑھا ہے یہ میں نے قرآن تو یہ میری ذمہ داری ہے اور میرے اوپر میرے جرم کی، لیکن میں بری ہوں ان جرائم سے جو تم کرتے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو تو میں تو بری ہوں اس سے۔ آیت نمبر 36 وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور وحی کی نوح کی طرف سے یہ کہ یقیناً ہرگز نہیں ایمان لائے گا کوئی تمہاری قوم میں سے اب مگر وہ جو ایمان لا چکے ہیں، تو پھر نہ ہو غمگین ان پر جو وہ کر رہے ہیں وہ حرکتیں یا وہ اعمال۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو صاف طور پر اس وقت کہا جب ان کے سردار نہیں مانے کہ تم جو ہے اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لانے والا، لیکن جو لا چکے ہیں ایمان تمہاری قوم میں سے تو پھر غمگین نہ ہو، وہ غمگین نہ ہو ان پر جو کر رہے ہیں وہ حرکتیں، تو وہ جو کچھ بھی حرکتیں کر رہے ہیں تم ان پر غمگین نہ ہو اے نوح علیہ السلام، وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ جو اعمال کر رہے ہیں اس کی انہیں سزا ملے گی۔ قیامت کے دن اٹھنا ہے اور واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضری دینی ہے، اور وہاں پر اعمال کا اجر دیا جائے گا، تو جو بھی وہ کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 31 سے 36 31 سے 36 تک کی تلاوت کی۔ سورہ کون سی ہے؟ سورہ ہود۔ کون سی سورت نمبر ہے؟ 11۔ کل کتنی صورتیں ہیں؟ سورت کی بات ہو رہی ہے 114 ٹوٹل صورتیں ہیں، 114 ٹوٹل صورتیں ہیں، اور ابھی ہم کون سی صورت پہ ہیں؟ 11ویں صورت پہ ہیں۔ کل کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں۔ ابھی ہم کون سے پارے پہ ہیں؟ 12ویں پارے میں۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔